ایک مرتبہ ہر مسلمان پر جو سننے والا ہوگا اس پر درود پاک پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ اب یہ کتنا سخت حکم ہے، واجب کا حکم ہے۔ اور زندگی میں اس کی آیت پاک کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا حضور پر سب پر فرض ہے، سب کے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیں درود پاک کی فضیلت، آج لوگ ڈراتے رہتے ہیں ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، بھئی خوشخبری بھی سنایا کرو، ڈرانا بھی چاہیے، خوشخبری بھی سنانی چاہیے۔ ایسے عوام سمٹی ہوئی ہے بیچاری ڈر جائے، ان کو یہ روایتیں کون سنائے گا جو خود حضور نے سنائی ہوں، جو خود اللہ نے سنائی ہیں قرآن پاک میں، احادیث میں۔ ایک روایت پاک ہے جامع المعجزات کے اندر، دیگر کئی روایتوں میں مدارج النبوت، اور اس کے علاوہ سینا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نے نقل فرمائی ہے، بڑی پیاری البرہان کے اندر یہ حدیث پاک ہے روایت۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ فضل پہ آ جائے پھر عیب و ہنر کیا، جب مالک بخشنے پر آ جائے تو ایک حضور علیہ السلام کا فرمان پاک کا خلاصہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک عورت تھی، اس کے متعلق حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور یہ عورت ہے، بڑی پرہیزگار ہے، بہت نیک ہے، نوافل پڑھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، یہ اذکار کرتی ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، لیکن حضور اس کا ہمسایہ جو ہے نا، اس کے ہمسایہ وہ اس سے تنگ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم سن لو وہ جہنمی ہے۔ اس کی نمازیں گئیں، روزے گئے، زکوٰۃ گئی، حج گئے، بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے اس کی تشریح کے اندر کہ کتنے اعمال کیے، لیکن کیا کیا، بد اخلاقی کی، ہمسایوں کا حق ادا نہ کیا، وہ اس سے تنگ تھے، تو اس وجہ سے اللہ عز و جل اس پر ناراض ہو گئے۔ اسی طرح ایک عورت تھی، بدکارہ تھی، فاحشہ تھی، گناہ گار تھی بڑی، لیکن حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا حضور وہ ایسی عورت ہے، وہ اتنے، ایک عورت کے متعلق اسی حدیث کے ساتھ کہ ایک عورت ہے وہ اتنے اعمال تو نہیں کرتی، فرض نمازیں پڑھتی ہے بس، باقی حضور اس کے جو حسن اخلاق ہے وہ بڑا اچھا ہے، ہمسائے بڑے اچھے ہیں، ملنے جلنے والے اس سے بڑے خوش ہیں، اس کا حسن اخلاق اچھا ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگی، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگی، اس لیے کہ اس کا حسن اخلاق اچھا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام حضور جانے جانا مغیث جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو تمہارے نامہ اعمال کے اندر، تمہارے نیکیوں کے پلڑے کے اندر جو سب سے بھاری نیکی ہوگی وہ تمہارا حسن اخلاق ہے۔ اب ایک عورت ہے، فاحشہ تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، حضور نے ارشاد فرمایا اس کی اللہ نے اس کے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشش فرما دی، جیسی کرنی ویسی بڑھنی۔ تو درود پاک آج پڑھنے والے کو کتنا اجر ملے گا، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں لوگ سناتے، یہ پہلے سنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سناؤ، لوگ اس طرف آئیں، انہیں بخشش کی امید سے محروم نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اب امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نے یہ حدیث پاک نقل فرماتے، ایک روایت پاک میں 100 سال، ایک روایت پاک میں 200 سال کا بھی ملتا ہے، میں نے دونوں پڑھی ہوئی ہیں حدیث۔ میرے کریم آقا حضور علیہ السلام کے عاشق کی اب بات سنو۔ اب وہ شخص تھا بنی اسرائیل کا، بڑا گناہ گار شخص تھا، بڑا گناہ گار، اس قدر گناہ گار تھا کہ 200 سال کا وہ پاپی تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد، اس کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے اسے اٹھا کر اسے گندگی کے کوڑے کے ڈھیروں پر پھینک دیے۔ اب سوچیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر زانی بھی ہوا نا، اس کا بھی جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے، کوئی شخص بد اخلاق ہو پڑھا دیا جاتا ہے جنازہ، کوئی شخص والدین کا گستاخ ہو پر جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے، کوئی شخص چور ہو نا، چور ہم نے آنکھوں سے چوری کرتے دیکھا ہو، اس کا بھی جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ اب سوچیں وہ شخص کس قدر گناہ گار ہوگا کہ معاشرے والے لوگ، اس کے اعزاء و اقربا بھی، کوئی بھی ایک نہ تھا جس نے اس کے جنازہ پڑھانے کے لیے آگے قدم بڑھایا ہو، لوگ اسے اتنے تنگ تھے، وہ کیسا گناہ گار ہوگا۔ سوچو اس بات کو، ان الفاظ کی طرف غور کرو کہ لوگوں نے اسے اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا، کس قدر گناہ گار ہوگا۔ لیکن اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کلیم اللہ پاک کو حکم فرمایا، پیارے موسیٰ آپ جائیے فلاں جگہ کوڑے کے ڈھیر پر
ہمارا ایک محبوب پڑا ہوا ہے، ہمارا ایک بندہ پڑا ہوا ہے، آپ تشریف لے جائیے، لے جا کر اس کو اٹھائیے، اٹھا کر اس کو غسلائیے، غسلا کر اس کو کفنائیے، کفنا کر اس کا جنازہ پڑھائیے، پھر آپ میرے کلیم اس کے لیے دعا فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ زانی ہوگا، فاجر ہوگا، فاسق ہوگا، پتہ نہیں کیا، یوں کہہ لیں وہ فاسق بھی ہوگا، فاجر بھی ہوگا، زانی ہوگا، بد اخلاق ہوگا، والدین کا گستاخ ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا حسن اخلاق اچھا نہ ہوگا، چور ہوگا، بڑے گناہ گار، بڑے گناہ کیے ہوں گے، پر اللہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو آگے یہ بھی حکم فرمایا کہ آپ اس کی تدفین بھی کریں، غسلانے کے بعد، کفنانے کے بعد، جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو دفنائیں بھی، پھر اس کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس قدر گناہ گار شخص تھا جس سے عوام تنگ تھی، پر اللہ کی رحمت دیکھو کتنی عظیم ہے، اور اس کے حبیب کی شان دیکھو، ابھی امتی نہیں ہے، بنی اسرائیل کا شخص ہے۔ اس کا عمل کیا، جب آپ نے اس کو اٹھایا، غسلایا، کفنایا، لوگوں کو جنازے کے لیے فرمایا آؤ بھی جنازہ پڑھنا ہے اس کا، لوگوں نے دیکھا یہ تو وہی شخص ہے، لوگوں نے اس کی حضور یہ بہت گناہ گار ہے، آپ اس کا یہ بدکار ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا لوگ اس سے اتنے تنگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرے بندے ہیں، یہ مجھے عرض کرتے ہیں مولا محبوب یہ پیارے کلیم اے اللہ کے پیارے نبی بڑا گناہ گار ہے، اب یوں کہہ لیں آپ نے عرض کی ہوگی مولا یہ تو فاسق ہے، فاجر ہے، بہت گناہ گار ہے، تو مالک نے پھر فرمایا پیارے موسیٰ میں جانتا ہوں تیرا رب ہوں کہ بڑا گناہ گار ہے، کہہ لیں فاسق ہوگا، فاجر، زانی، چور، بد اخلاق، والدین کا گستاخ، یہ بہت گناہ گار ہے، پر سن لو فرمایا موسیٰ میں جانتا ہوں یہ گناہ گار ہے، میں تیرا رب ہوں، فرمایا پر سنو میں اس کے 200 سال یا 100 سال کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، میں نے جو تجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اس کتاب کے اندر جہاں پر اپنے یار کا نام لکھا ہے، یہ ایک رات آیا اس نے وہ کتاب کھولی جہاں پر میں نے اپنے یار کا تذکرہ کیا ہے، جس پر میں نے اپنے یار کی جہاں تعظیم و توقیر، شان و عزت بیان کی ہے، اس جگہ پر اس کتاب کے ورق پر جا کر اس نے جب میرے محبوب کی شان پڑھی تو محبت سے میرے محبوب کا نام چوم بھی لیا، اس میرے یار پر درود و سلام بھی پڑھا، فرمایا میں نے اس کے 200 سال کے گناہوں کی طرف نہ دیکھا بلکہ جو اس نے میرے محبوب سے محبت کرتے ہوئے ایک مرتبہ نام چوم لیا اور یار پر درود و سلام پڑھا، اسی کے صدقے سے میں نے اس کے 200 سال کے گناہ بھی بخش دیے ہیں اور جنت کی 70 حوروں سے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور بھئی اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، اگر بنی اسرائیل کا شخص ایک مرتبہ حضور کا نام چومے اور حضور کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھے تو اللہ 200 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ بھی ہم گناہ گار بھی تو محبت سے چومیں گے، پڑھیں گے تو ہم تو امت ہی ہیں، ہم پر کتنا فضل ہوگا، سبحان اللہ، ہم پر کتنا رحم ہوگا۔ کیوں اللہ نے فرمایا رحمان و رحیم، رحمان و رحیم ہے اللہ، بسم اللہ اس میں جلالت آیا، اس کے بعد رحمان الرحیم فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ایک شخص 2 بھائی تھے، انہوں نے ایسا یہی معاملہ تھا ان کا، آپس کے اندر ان دونوں کی گفتگو، وہ جو بھائی تھا نا گناہ گار تھا، گناہ کرتا تھا، اس کو دوسرا بھائی بڑا بھائی سمجھاتا کہ بھائی تم نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، بالکل صحیح کرتے تھے وہ، لیکن ایک بات یاد رکھیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، حدیث پاک ہے غالب صحیح 6 کی، میرے کریم آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ عز و جل پر، میرے مالک پر جس طرح کا گمان رکھو گے مالک تمہیں ویسا ہی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسا حسن زن، جیسا زن اپنے مالک کے لیے رکھو گے نا تجھے مالک ویسا ہی عطا فرمائے گا، وہی تجھے مل جائے گا، وہ تو سارے سخیوں کا بھی مالک ہے، سبحان اللہ۔ جواد ہے، جواد کا معنی کیا ہے؟ جو سخی ہوتا ہے نا سر، جواد کا معنی وہ سخی، جواد کا معنی ہے کہ جو کھائے نا کھلائے، سبحان اللہ، جو کھائے نا کھلائے، ویسے کوئی سخی ہوگا وہ کھاتا بھی ہے کھلاتی ہے، ایک واحد وہ سخی جو کھاتا ہے نہیں کھلاتا ہی ہے ساری مخلوق کو۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے لوگ بے نمازی ہیں، کتنے لوگ چوریاں کرتے ہیں، کتنے لوگ زنا کرتے ہیں، پر وہ کتنا کریم ہے پھر بھی رزق بند نہیں فرماتا، سبحان اللہ، وہ کتنا کریم ہے ہمیں زندگی عطا فرما رہا ہے، ہمیں سانسیں بخش رہا ہے،
وہ کتنا رحیم ہے، کھانے کے لیے بھی دیتا ہے، پینے کے لیے بھی دیتا ہے، ڈالنے کے لیے بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اس اللہ قدر رحمان الرحیم۔ اب وہ جو بھائی سمجھاتا تھا اس کو بالکل صحیح کرتے تھے، لیکن اس شخص کا عقیدہ مالک پر بڑا کمال کا تھا، اس کی مالک کی ذات پر، رحمت پر امید بڑی قوی تھی۔ اب اس نے اپنے بھائی کو سمجھایا، جب اس کا وقت وصال قریب ہے نا، تو وہ بھائی اپنے بھائی کو کہنے لگا، دیکھا میں نے تمہیں سمجھایا تھا، میں تمہیں کہتا تھا نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، تم نیک اعمال کیا کرو، برائیوں کو چھوڑ دو، اب کیا بنے گا، تیری تو موت آ گئی۔ تو وہ شخص کہنے لگا، بھائی ایک بات کا جواب دو گے؟ اس نے کہا ہاں دوں گا۔ اس نے کہا اگر میری ماں ہو میرے سامنے تو وہ مجھے آگ میں پھینکے گی یا مجھے جنت کی طرف لے جائے گی، یعنی راحت بخشے گی، وہ مجھے بخشے گی یا مجھے عذاب کی طرف لے جائے گی؟ تو اس نے کہا نہیں، ماں تو پھر تمہیں عذاب سے بچائے گی، جنت میں جانے کی دعا ہی دے گی۔ ماں آگے ہاتھ میں آ جائے تو ماں کہاں بھیجے گی؟ ماں تو پھر ماں ہے نا، بندہ کتنے بھی گناہ کرے نا، کتنی بھی بے عزمیاں کرے، یہ ماں کی ممتا، ماں ہے ہی اتنی کریم ہوتی ہے، بڑی شفیق ہوتی ہے والدین۔ یہ آج لوگ والد کا مقام ہی نہیں بیان کرتے، ہو بھائی خدا کا نام، والد کا بھی مقام بیان کیا کرو، جو کرتے ہیں ان کو نہیں کہہ رہا، جو نہیں کرتے ان کی ہر جگہ ماں۔ بے شک حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ حضور، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ، حضور میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، احسان کرنا چاہتا ہوں، کس پر کروں؟ حضور نے فرمایا اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ عرض کی حضور ان کے بعد؟ فرمایا پھر اپنی والدہ۔ عرض کی حضور پھر؟ فرمایا پھر والدہ۔ عرض کی حضور پھر؟ فرمایا پھر باپ پر، یعنی باپ کا، والدہ کے بعد پھر فوراً باپ کا مقام ہے، جنت کا دروازہ ہے۔ جس نے، حضور نے ارشاد فرمایا، روایت پاک کا خلاصہ ہے کہ جس نے والد، جو ماں کی قدموں کو بوسہ دیا، اس نے جنت کی چوکھٹ کو دیا، تو پھر دروازہ والد ہوا۔ کیسے گزرو گے اگر والد ناراض ہوا؟ یہ چیزیں نیکی نہیں چھوڑنی، لیکن اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اس کی کریمی دیکھو، رحیمی دیکھو کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں پھر بھی بخش رہا ہے، سبحان اللہ ہم اتنے گناہ گار ہیں پھر بھی رزق دیتا ہے، اتنے گناہ گار ہیں زمین پھٹتی نہیں، ہمیں اندر نہیں لیتی۔ یہ سارا صدقہ مدینے والی سرکار کا ہے۔ سبحان اللہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَأَنْتَ فِيهِمْ مَحْبُوب، میں ان کو عذاب تو دوں پر آپ ان میں موجود ہے۔ جب میں جلال میں آتا ہوں ان کو عذاب دینے لگتا ہوں، تو جب میری نظر آپ پر پڑتی ہے تو میرا جلال بھی جمال میں بدل جاتا ہے۔ سبحان تو اللہ ہم بچے ہیں تو عذابوں سے حضور کے صدقے سے، ورنہ پچھلی قوموں میں ڈائریکٹ عذاب آ جاتے تھے، کبھی پتھروں کی بارش۔ یہ صدقہ سرکار کا ہے۔ اب اس بھائی نے کہا، تو اس نے کہا پھر میرا مالک تو 70 ماؤں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر میری ماں نہ مجھے عذاب گوارا کرے گی تو میرا مالک بھی مجھے بخش دے گا۔ اب جب فوت ہوا، اپنے بھائی کے خواب میں آیا تو اس نے کہا تمہارے ساتھ ما فعل اللہ بی کا، کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ قبر کے اندر؟ اس نے کہا کچھ نہیں، میرے مالک نے تو مجھے اسی بات کی وجہ سے بخش دیا، جو مرنے وقت میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ میرا مالک تو 70 ماؤں سے بڑھ کے مجھے پیار کرتا ہے، وہ مجھے ضرور بخش دے گا۔ اللہ نے اسی وجہ سے میری بخشش فرمائی۔ جو عاشقان رسول درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ آخر میں ایک روایت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، حضور کی تعظیم پر اور درود پاک پر، کیونکہ میں نے موضوع ہی ادھر سے شروع کیا۔ بڑی اور بھی اس کے علاوہ ایک عورت تھی، اس کا بچہ تھا قبرستان، اسے خواب کے اندر بچے کا حال ظاہر کیا گیا، یہ فضائل درود و سلام میں ہے۔ اس بچے کا حال اس والدہ پر ظاہر کیا گیا، اس نے دیکھا کہ وہ عذاب کے اندر ہے، بچے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب کچھ دن گزرے، والدہ بڑی پریشان ہوئی، دعائیں کرتی رہی اللہ کی بارگاہ میں، دعائیں کرتی رہی، فکر مند رہی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو پھر اپنا خواب کے اندر بیٹا نظر آیا۔ اس نے دیکھا اس کو کہ وہ بیٹا جو عذاب میں مبتلا تھا، اس کی قبر اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا، اس کی قبر اللہ نے جنت کا۔ توجہ میری طرف فرمانی آپ نے، کیونکہ یہ رحمتیں نازل ہونے کا سامان، یہ اللہ اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے اور صالحین کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نے توجہ میری طرف فرمانی، اب بڑی توجہ طلب۔ اب اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی، فرمایا میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا بندے کو بخشوا لیتا ہے۔ یہ بزرگان دین نے فرمایا سارے نفلی کاموں میں افضل جو کام ہے حضور پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ یہ اتنا افضل کام ہے، لیکن نفلی کاموں میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دو۔ اللہ نے تو نماز میں بھی درود و سلام پڑھنے کا حکم فرما دیا۔ ہم مکمل ہوگی درود و سلام کے بغیر نماز؟
السلام علیکہ ایھا النبی، اے غیب کی خبردار محبوب، آپ پر سلام ہو. ٹھیک ہے. پھر آگے درود پاک سب جانتے ہیں. تو درود اور سلام دونوں کا اللہ نے حکم دیا، اور ان کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں فرمائی. اتنی محبت ہے. نماز ایک خاص عبادت ہے اللہ کی، ہمارے پر نہیں. محبوب کا ذکر نہ کرو گے تو یہ بھی نہیں قبول ہوگی. محبوب کے ذکر کے بغیر ان کو سلام نہ کرو گے. اچھا کیسی بات ہے. مسئلہ ہے حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جو حنفی ہیں، فرمایا درود ابراہیم نہیں بھی پڑھا نا، تو درود پاک نہیں پڑھا، عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا کسی نے جلدی کی وجہ سے، سلام بھیج دیا نماز ہو جائے گی. پر فرمایا سلام کے بغیر نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہے. قبلہ بیٹھے ہیں، شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، قاری صاحب بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ درود پاک اگر کسی نے جلدی کی وجہ سے، فرمایا آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھ لو، اتنا ہی پڑھ لو چلو. اگر زیادہ اگر اتنا بھی نہ پڑھا نا، التحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا، نماز ہو جائے گی. اور التحیات کے اندر حضور پر سلام ہے، ڈائریکٹ حضور کی ذات. السلام علیکہ ایھا النبی، اے غیب کے خبردار محبوب آپ پر سلام ہو. فرمایا کہ اگر یہ نہ پڑھو گے تو نماز، التحیات چھوڑو گے، قاعدہ اخیرہ یہ فرض ہے، قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنی ہے، کیسے نماز مکمل کرو گے؟ فرمایا جہاں مرضی بھاگ جاؤ، جو مرضی کر لو، یار کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، محبوب کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. کیوں؟ ایمان یہ ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتے ہیں میری جان ہے. یہ میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے بتایا. ٹھیک ہے. اب اس شخص کو تو اللہ نے بخشا، پر درود و سلام کی فضیلت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر. اس عورت نے جب خواب میں بچے کو دیکھا تو اس سے پوچھا بیٹا تجھے تو پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب تیری قبر جنت کا باغ بن گئی، وجہ کیا بنی؟ کون سا عمل؟ اس نے کیا عمل میں نے تو کوئی نہیں کیا. ایک نیک بندہ گزرا قبرستان کے قریب سے، اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر سارے قبرستان والوں کو بخش دیا. اللہ نے اس کے صدقے سے اس ایصال ثواب جو درود و سلام کا اس کو ملا، وہ ثواب ہمیں ایصال کر دیا. اس ختم پاک کے صدقے سے ہمیں بھی بخش دیا. سبحان اللہ. تو تعظیم ضروری ہے. یہ میں نے اس گفتگو کو مکمل کرتا جا رہا ہوں، لیکن نماز ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ یاد رکھیں. حضور نے فرمایا نماز ہماری میری مبارک، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. فرمایا اللہ نے نماز کی میری مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی. روزے فرض کیے میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، نفلی بھی روزے رکھا کرتے تھے، اس قدر رکھا کرتے تھے. تو ہم کیوں چھوڑے؟ نہ نماز چھوڑیں گے نہ روزہ چھوڑیں گے. زکوٰۃ فرض ہوگی تو دیں گے، حج فرض ہوگا تو زندگی میں ایک بار ضرور کریں گے. اخلاق حسن اخلاق سے ہم پیش آئیں گے. لیکن ہمارا جو توکل، ہمارا جو کامیابی کا نظریہ ہے وہ ان پر نہیں ہوگا. ہم کیسے گناہ گار بنے ہیں؟ ہمارا اس کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں بخش دے گا، اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں بخش دے گا. اب دیکھیں ایک فرشتہ تھا، یہ حسینہ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر حدیث سے بات نقل کی ہے. آپ نے بڑی توجہ کرنی ہے، بہت اہم. اس بیان میں نا ہماری ساری زندگی کا مقصد ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ حقیقی مقصد کیا ہے. نمازیں کوئی پڑھتا ہو، یہ حقیقت ہے، سمجھنا چاہیے. حضور کی تعظیم لوگ سمجھاتے نہیں ہیں. قبلہ عالم میرے آقا مولا حضور علامہ خادم سہرندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. دیکھا انہوں نے ساری زندگی حضور کی تعظیم و تقریر کی، اس کا درس دیا. جب دنیا سے گئے تو پھر ایسا کہ کافر بھی بھاگے آ رہے تھے جنازے کے لیے. آپ تک شاید خبر نہ پہنچی ہو، حالانکہ کفار کا عقیدہ نہیں ہے. وہ لوگ جو ان سے اختلاف کرتے تھے، وہ لوگ جو ان سے جلا کرتے تھے، حسد کیا کرتے تھے، جب انتقال ہوئے تو اس لیے بھاگے جا رہے، کہتے یار بندہ اللہ کا ولی تھا، اس کا جنازہ پڑھ لو ہم بھی بخشے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ ان کو سارا ملا. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ پر، تعظیم و تقریر پر حضور کی. انہوں نے یہی درس لیا. انہوں نے کہا اللہ کے محبوب کی تعظیم کرو، حضور کے لیے جیو، حضور کے لیے مرو. یہی اب فرشتہ تھا ایک امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر حدیث پاک نقل کی کہ جبریل امین ایک دن میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت ایک دس میں حاضر ہوئے. سلام عرض کیا. میں بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں. حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بات سمجھ لینی ہے کہ مقام جتنا بھی مل جائے،
کتنا بھی اعلیٰ و بلند مل جائے پر حضور کی محبت عشق اور عزت و تقدیر کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضور میں آسمانوں سے جب بھی گزرا، جب بھی واپس آیا، میں نے ایک فرشتہ دیکھا، میں نے ایک فرشتہ دیکھا، اللہ نے اس کو بہت مقام دیا تھا، اپنی بڑی قربت عطا فرمائی تھی، اس کو بڑی عزت بخشی تھی مالک نے، اللہ نے اسے اتنی عزت بخشی تھی کہ آسمانوں میں اس کا تخت لگا ہوا تھا، فرشتے کا آسمانوں کے اندر تخت لگا ہوا تھا، بڑے ایک ایک لفظ قیمتی ہے، اور حضور کی جو عزت اور شان پر بات ہو پھر تو بندے کو ویسے ہی ہر طرف سے توجہ ہٹا لینی چاہیے۔ اب دیکھیں وہ فرشتے کا مقام، اتنے عظیم فرشتے تھے، حضور میں نے جب بھی دیکھا، آج عجیب و غریب ماحول دیکھا، لیکن اس عجیب و غریب معاملہ دیکھا، اس سے پہلے جب بھی دیکھا حضور میں نے اس طرح دیکھا میرے کریم آقا کہ حضور اس کا تخت آسمانوں میں لگا ہوا ہے اور وہ فرشتہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، 70,000 فرشتے کتارے بنا کر ہاتھ باندھ کر اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اس قدر معزز ہوگا، اس قدر مقرب ہوگا، حضور 70,000 فرشتے تخت پر بیٹھا ہے، 70,000 خادمین ہیں، اتنے فرشتوں کا مخدوم ہے، پھر یہ نہیں فرشتے کھڑے ہیں، نہیں ہاتھ باندھ کر تعظیماً کھڑے ہیں، اور وہ شخص جو بھی سانس لیتے ہے اس پر اللہ فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرشتہ جو بھی سانس لیتا ہے اس پر اللہ عز و جل فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اس قدر مقام دیکھا حضور جب بھی گزرا گیا آیا، لیکن حضور آج میں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ فرشتہ جو آسمانوں پر تخت لگا ہوا تھا، جس کا تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی ہر سانس سے فرشتہ نکلتا تھا اور 70,000 فرشتے اس کے خادمین تھے۔ آج میں نے آقا کریم حضور جانا دیکھا کہ اس کے پر کٹے ہیں، تخت بھی اللہ نے واپس لے لیا ہے اور 70,000 خادمین بھی واپس لے لیے، اور میں نے دیکھا اللہ نے کوہ قاف کے پہاڑوں پر اسے پر کاٹ کر بٹھا دیا، آسمانوں سے کوہ قاف کے پہاڑوں پر اس فرشتے کو اللہ نے رکھ دیا، ادھر اس کا مقام بنا دیا۔ اب وہ فرشتہ پر کٹے ہیں حضور، جب میں اس کے قریب سے گزرا، میں اس کے پاس سے گزرا تو اس نے مجھے کہا یا سید الملائکہ، اے جبریل امین، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیجئے کہ اللہ عز و جل مجھے بخش دے۔ فرشتے جرم نہیں کرتے، پر قسم خدا کی اس حدیث پاک میں جرم کے الفاظ ہیں۔ قبلہ آپ تو جانتے ہیں معصوم عن الخطا ہے، فرشتے جرموں سے پاک ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، لیکن اس حدیث پاک کے اندر آپ عربی عبارت والی لیجئے گا مکاشفۃ القلوب، آپ کو پتہ چل جائے گا لفظ جرم ہے، اور ترجمے بھی لفظ جرم ہی لکھا ہے۔ اب دیکھیں امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جبریل امیر پاک نے اسے فرمایا کہ میں تیری سفارش تو اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ ایک تو سمجھ یہ آئی کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوبوں کی سفارش کے صدقے سے بھی معافیاں مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بزرگان دین ہے یہ ہمارے شفیع ہیں، پر یہ سب بعد میں، انبیاء کرام رسول اللہ وہ بھی بعد میں، سب سے پہلے آقا امام الانبیاء سبحان جو اللہ۔ میرے نبی ہیں، جن کی شفاعت کے صدقے سے قبر میں بچیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لوگ نام تو بڑا لیتے ہیں، پر ان کا عقیدہ بھی تو بیان کرے ہیں نا۔ وہ فرماتے ہیں قبر کے اندر 3 نہیں 1 سوال ہوگا، اور وہ یہی ہوگا بتا اس محبوب خدا کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام مسلم نے بھی اٹھا کر دیکھ لیں، صحیح بخاری و مسلم، امام مسلم نے بھی یہی کہا، فرمایا 3 نہیں ہوں گے 1 ہوگا، حالانکہ سیاستہ میں ملتے ہیں سوال 3 پر بھی روایتیں ہیں، پر امام بخاری یہ کہتے ہیں، امام مسلم یہ فرماتے ہیں، امام بخاری یہ فرماتے ہیں 1 ہی ہوگا، یعنی سمجھایا گل ہی ساری سرکار دی۔ سبحان اللہ۔ قبر میں بتائے اس محبوب کے متعلق کیا کہتا ہے، نمازوں کا نہیں، روزے کا نہیں، کیسی بات ہے، پہلے حضور کی ذات ہے۔ اگر خدا کو ملنا ہے تو مصطفیٰ کو ملنا ہے، سبحان اللہ۔ جو مصطفیٰ سے مل گیا وہ خدا سے مل گیا، جو حضور تک پہنچا وہی خدا تک پہنچا۔ سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی بلکہ امام مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے کشف کے ذریعے معلوم ہوا، مالک نے کشف کیا، مالک نے بتایا کہ اللہ کے محبوب سے اتنی محبت کرو، اللہ سے ملنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس فرشتے کا مقام دیکھیں کتنا تھا جو آسمانوں پر بیٹھا ہوا۔ آپ نے فرمایا اے فرشتے میں تیری سفارش کرتا ہوں، میں تیری سفارش تو اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں، اور تو یہ تو بتا تیرا جرم کیا ہے۔
ارے تجھے تو اللہ نے اتنا مقام بخشا تھا کہ تو تخت پر، آسمانوں پر تیرا تخت، زمین پر نہیں آسمانوں پر تیرا تخت لگا ہوا تھا، اور تو تخت کے اوپر بیٹھا ہوگا تھا، 70,000 خادمین تھے تیرے، مخدوم تھا تو ان فرشتوں کا، اور ہاتھ باندھے کھڑے رہتے، تیری ہر سانس پر فرشتہ نکلتا تھا جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا تھا، تسبیحیں کرتا تھا۔ پر آج تیرے پر کٹے ہیں، تیرے خادمین بھی نہیں ہے، تیرا تخت بھی نہیں ہے، وہ فرشتہ بھی نہیں نکل رہا، اور تو پر کٹوں کے ساتھ کوہ کاف پر بیٹھے آسمانوں سے، تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے عرض کی حضور یا سید الملائکہ، جرم میرا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جرم یہ ہوا کہ میرا مقام واقعی یہ تھا کہ 70,000 فرشتے مخدوم تھے، تخت تھا، خادمین تھے، آسمانوں میں تھا، فرشتہ نکلتا تھا، پر معراج کی رات میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نور من نور اللہ افضل نور و بشر خدا عبد خدا علیہ الصلوۃ والسلام کریمہ کا حضور جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج شریف کی رات میرے قریب سے حضور تشریف لگے نا، جس آسمان پر میں تھا، جب حضور میرے قریب سے تشریف فرما ہوئے تو جرم یہ ہوگا، جرم یہ ہوا کہ میں اٹھ کر حضور کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوا۔ میرے مالک نے فرمایا تو نے میرے یار کی تعظیم نہ کی، محبوب کی تعظیم نہ کرنے کے سبب میرے پر بھی مالک نے کاٹ دیے، 70,000 مخدوم خادموں کا جو میں مخدوم تھا وہ خادم بھی لے لیے، اور میرا تخت بھی مجھ سے لے لیا، میرے پر کاٹ کر فرشتہ جو نکلتا تھا وہ بھی بند کر کے مجھے اللہ نے آسمانوں سے کوہ کاف پر رکھا، اس وجہ سے کہ میں صرف اٹھ نہ سکا۔ اب جو حضور کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ہم دعا کرتے اللہ حضور کا سب جو کلمہ پڑھ کر بھی کرتے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور سب سے پہلے اپنے لیے کرتے ہیں اللہ ایمان پر موت دے، حضور کی تعظیم محبت عشق میں موت دے۔ اب دیکھیں درود و سلام کی فضیلت، آخر لمحے آخر سطریں عرض کر رہا ہوں، آخر پر اس سارے حدیث پاک کا جو موضوع سمجھ آیا وہ سمجھیے گا۔ قبلہ وہ فرشتہ جب یہ بات عرض کر چکا تو حضرت سیدنا جبریل امین پاک نے، کتنے بڑے ہیں حضرت جبریل، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کے جرم کی اس کو معافی عطا فرما دے۔ اب درود و سلام کی فضیلت سمجھنی ہے، پتہ نہیں کب سے وہ آیا ہوگا فرشتہ، اس قدر مقرب تھا، پر جرم یہ تھا کہ حضور کی تعظیم نہ بجا لایا، کوئی الفاظ نہیں کہ معاذ اللہ، حضور کی صفتوں کا انکار نہیں کیا، صرف اٹھ کر نہ کھڑا ہوگا، حضور کے مقام کو مانتا تھا، بس اٹھ کر نہیں کھڑا ہوا، یہ جرم تھا۔ تو آپ نے عرض کی مولا اس کو بخش دے، اس کے جرم کو، اس کی خطا کو معاف فرما دے۔ تو مالک نے فرمایا اے میرے پیارے جبریل، فرمایا روح الامین میں اس کو بخش تو دوں گا، اس کا جرم بخش دیتا ہوں، اب تو سفارش کر رہا ہے مولا میں سفارش کر، فرمایا تو سفارش کرتا تیری سفارش قبول ہو جائے گی، پر اس سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ مولا شرط کیا ہے؟ فرمایا تیری سفارش قبول ہوگی، میں اس کو بخشوں گا، پر تب اس کو کہو کہ جس میرے محبوب کی تعظیم کے لیے تو اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکا نا، پہلے 10 مرتبہ میرے اس یار پر درود پڑھ، جب اس پر یار میرے یار پر 10 مرتبہ درود پڑے گا میں اس کی خطاؤں کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا فرشتے مالک کہتا ہے تجھے بخش تو دوں گا، پہلے میرے یار پر درود اور سلام پڑھ لے۔ جب آپ نے 10 مرتبہ اس فرشتے نے درود پاک پڑھا تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے اس کے پر بھی اگا دیا، تخت بھی واپس دے دیا، سانس سے فرشتہ بھی نکلنے لگا، اور 70,000 فرشتے خدمت کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلت ہے درود و سلام، اللہ حضور کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔